أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. سورہ بقرہ کی 21ویں اور 22ویں آیت تلاوت کی ہے. ارشاد باری تعالی ہے، اے انسانو عبادت کرو اپنے رب کی، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے. یہ عبادت کیوں کرو؟ تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے. وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے تمہارے لیے پھل پیدا کیے تمہارے رزق کے واسطے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کسی کو شریک قرار مت دو، اور تم تو جانتے ہو، سمجھتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے، اے انسانو عبادت کرو اپنے رب کی. سبحان اللہ، کتنا پیارا انداز ہے. سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ رب جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، تمہارا پیدا کرنے والا ہے، اور تم کچھ بھی نہیں تھے. ایک وقت ایسا تھا کہ ہم کچھ بھی تو نہیں تھے، ہمارا وجود ہی نہیں تھا. تو ہمیں وجود کس نے بخشا؟ ہمیں بے حساب نعمتوں سے کس نے نوازا؟ ہمیں آنکھیں کس نے عطا کی؟ زبان کس نے عطا کی؟ کان کس نے عطا کیے؟ دل کس نے عطا کیا؟ اور ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ دنیا کے بازاروں میں اگر ہم ڈھونڈنا چاہیں تو وہ نعمت نہیں ملتی. اگر کسی کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، وہ دنیا کے بازاروں میں امریکہ، جرمن، جاپان اور فرانس میں جا کر کوشش کرے کہ یہ نعمت مجھے مل پائے، تو اس کو یہ نعمت نہیں ملے گی. اللہ تبارک و تعالی نے صرف ہمیں ہی نہیں، ہماری اولادوں کو، عزیز و اقارب کو یہ نعمت عطا کی. اگر خدا نخواستہ کسی کے بچہ ہے، بچی ہے، اسے آنکھیں نہیں ہیں، اسے قوت سماع نہیں ہے، تو کتنی پریشانی ہوتی ہے. یا عقل نہیں ہے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت کتنے پیار کے انداز میں فرما رہے ہیں، اے انسانوں عبادت کرو اس ذات کی جو تمہارا رب ہے، تمہارا پالنے والا، تمہیں بے حساب نعمتوں کو عطا کرنے والا. تو آج کتنے انسان ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری نہیں کر رہے، عبادت نہیں کر رہے. اور یہ عبادت میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے. سارے کے سارے انسان برے انسان بن جائیں، شیطان بن جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آتی. اور سارے کے سارے انسان نیک صالح متقی بن جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہکشائیں بنائی ہیں، کہکشاؤں کی وسعتوں میں ہماری زمین ایک ذرہ معلوم ہوتی ہے. اس ذرے میں اگر ہم سب رہتے ہیں، اچھے بن گئے تب کیا ہوا، برے بن گئے تب کیا ہوا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قرآن میں عبادت کا حکم دے رہے ہیں، اعمال صالحہ کا حکم دے رہے ہیں، 200 صفات حمیدہ کا حکم دے رہے ہیں، اور 150 سے زائد صفات مذمومہ بری صفات سے بچنے کا حکم دے رہے ہیں. قرآن مجید کے اندر اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو 200 صفات حمیدہ کے فضائل، فوائد بیان کیے جا رہے ہیں. اور اگر اختیار نہیں کریں گے ہم وہ صفات حمیدہ تو اس سے ڈرایا جا رہا ہے کہ نقصان ہوگا. اور 150 سے زائد صفات مذمومہ بری صفات سے بچنے کا حکم کیا جا رہا ہے، اور جو نہیں بچے گا بتایا جا رہا ہے اس کے لیے جہنم ہے، عذاب ہے. کیوں؟ تاکہ ہمارا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بن جائے. آج ہمارا معاشرہ بگڑ گیا، آج رشوت عام ہو گئی، آج چوری عام ہو گئی، آج ڈکیتی عام ہو گئی، آج کرپشن عام ہو گئی، آج مال کی محبت اتنی بڑی کہ بے حساب پیسہ موجود ہے پھر بھی کرپشن پر کرپشن ہو رہی ہے. کیوں؟
اس لیے کہ مال کی محبت جس کو قرآن و سنت کہتا ہے دل میں نہیں بسانا، ہم نے مال کی محبت کو دل میں بسا دیا، تو اب مسائل پیدا ہو رہے. تو قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں عبادت کرو ربکم، اپنے رب کی. وہ کوئی غیر نہیں ہے، وہ تمہارا پالنے والا. تم ماں کے پیٹ میں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، ایک پانی کے ذرے سے، من ماء مہین، ایک پانی کا چھوٹا سا ذرہ جس سے انسان بنتا ہے، اور جس کے بارے میں کہتے ہیں وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے ماء مہین کہ ایک کامن پن کے سرے پر اور ایک بال کے سرے پر 10 لاکھ سیل سماتے ہیں. اس کی چھوٹی سی ایک اکائی کتنی ہوگی جس سے انسان بنا ہے. آج بڑا جھگڑالو ہے، آج بڑے جھگڑے کرتا ہے. میری عقل یہ کہتی ہے، ہماری عقل قرآن کے مقابلے میں، قرآن و حدیث کے مقابلے میں دلائل لاتا ہے. قرآن و حدیث کے مقابلے میں دلائل لا کر حرام اور ناجائز چیزوں کے بارے میں کہتا ہے ہماری عقل، ہماری سینس. ارے تیری عقل کتنی ہے؟ اس ذات گرامی نے جس نے سارا جہاں بنایا، ساری کہکشائیں بنائی، زمین و آسماں بنائے، کھربہا کھرب ٹن کے خزانے، سونے چاندی اور گہے پیتل ڈیزل اور جو اور چیزوں کے زمین میں سمو دیے، اور کھربہا کھرب ٹن کی لکڑی بنا رہا ہے درختوں میں، اور کھربہا کھرب ٹن کے پھل اور پھول اور سبزیاں غذائیں بنا رہا ہے. اس کی عقل و دانش کیسی ہو؟ اس کی عقل و دانش کے سامنے اپنی عقل و دانش چلاتا ہے. انسان کو چاہیے ذرا غور تو کرے. فرمایا اس ذات کی عبادت کرو جو تمہارا رب ہے. الذی خلقکم، جس نے تم سب کو بنایا، سارا جہاں، سارے انسان، سارے درندے، سارے پرندے، سارے کیڑے مکوڑے اور ہر ذی روح کو اگر بنایا ہے تو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا. الذی خلقکم، تمہیں بھی بنایا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلوں کو بھی بنایا. ہمارے والدین کو کس نے بنایا؟ یہ پیار کرنے والی ماں کون عطا کرتا ہے؟ یہ پیار اور شفقت والا باپ کون عطا کرتا ہے؟ یہ نانا دادا کون عطا کرتا ہے؟ یہ سارے رشتے کون عطا کرتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کو کس نے پیدا فرمایا؟ سارے صحابہ کو کس نے پیدا کیا؟ سارے اولیاء اتقیاء کو کس نے پیدا کیا؟ اربوں انسانوں کو کس نے پیدا کیا؟ امریکہ نے، جرمن نے، جاپان نے، فرانس نے نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے. فرمایا ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے. یہ عبادت کیوں کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آ جائے. تقوی وہ صفت ہے جب وہ آ جاتا ہے انسان کے دل میں، آتا ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آتا ہے. وہ عبادت سے آتا ہے، وہ نماز سے آتا ہے، وہ روزے سے آتا ہے، وہ حج زکوٰۃ سے آتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت سے آتا ہے، وہ اعمال صالحہ سے اللہ کا جو ہے خوف اور تقوی پیدا ہو جاتا ہے. اور جب تقوی پیدا ہو جاتا ہے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. پھر انسان معاف کرنے والا بنتا ہے، پھر صبر کرنے والا بنتا ہے، برداشت کرنے والا بنتا ہے. پھر وہ کسی کا جو ہے وہ پیٹ چاک نہیں کرتا، بلکہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. خود بچے بھوکے ہوتے ہیں، اوروں کو کھلا رہا ہوتا ہے. خود بھوکا ہوتا ہے، اوروں کو کھلا رہا ہوتا ہے. آج تو اپنا پیٹ بھرا ہوا ہے لیکن چاہتا ہے دوسروں کا بھی پیٹ سے میں نکال لوں. تو فرمایا کیوں؟ لعلکم تتقون. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وہ ذات گرامی الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا. یہ زمین کس نے بنائی؟ امریکہ نے، جرمن نے، جاپان نے، فرانس نے. سارا جہاں مل جائے ایک ایکڑ زمین نہیں بنا سکتا، ایک کنال زمین تخلیق نہیں کر سکتا، ایک مرلہ کی زمین تخلیق نہیں کر سکتا. کیوں نہ قربان جائیں ہم اس ذات گرامی پر اور اس ذات گرامی کے نظام پر اور اس کے قرآن و سنہ پر جس ذات گرامی نے 20 کروڑ مربع میل کی زمین اکیلے تخلیق فرمائی، کسی فرشتے کو بھی شریک نہیں کیا. اکیلے 20 کروڑ مربع میل کی زمین، اور اتنی وسیع بنا دی. سارے گھر بنا رہے ہیں، کوئی بڑا گھر بنا رہا ہے، کوئی چھوٹا گھر بنا رہا ہے، کوئی محل بنا رہا ہے. اسی میں رہتے ہیں، اسی میں جو ہے وہ کاشت کرتے ہیں، اسی سے غذائیں آتی ہیں، اسی پہ فیکٹریاں بنتی ہیں، اسی پہ بازار بنتے ہیں، اسی میں دکانیں بنتی ہیں، اسی پہ سالوں کو غذاؤں کا انتظام بھی ہے. تو یہ زمین بنائی تو کس نے بنائی؟ اللہ نے. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا. اور فرمایا
قرآن ایک مقام پر فرمایا ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا. سائنسداں کہتے ہیں اگر یہ آسمان کی تہہ نہ ہوتی تو جو فضاؤں میں سیاروں کے حصے ٹوٹتے ہیں وہ زمین کی طرف آتے زمین میں تباہی مچا دیتے، لیکن آسمان کو چھت بنایا ہے. سورج کی جو ہے ایسی شعاعیں جو نقصان دہ شعاعیں ہیں اس کو بھی جو ہے آسمان روک رہا ہے، اور جو سیارے ٹوٹ ٹوٹ کر ان کے حصے نیچے کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی یہاں پر جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں. تو آسمان کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے چھت بنا دیا. سبحان اللہ. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے، آسمان جو چیز بلند ہوتی ہے اس کو آسمان کہتے ہیں، یعنی بلندیوں سے ہم نے پانی اتارا. یہ پانی کون اتارتا ہے؟ یہ بادل کون بناتا ہے؟ بادلوں میں کھرب ٹن کے خزانے کون بھرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھر ہم نے اس میں تمہارے لیے نکالے پھل نکالے، رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے رزق کے لیے، تمہیں رزق عطا کیا. سبحان اللہ. یہ بادل کون بناتا ہے؟ بارش کون برساتا ہے؟ کھرب ٹن کے خزانے جو ہے بادلوں میں بھر کر پانی کے برساتا کون ہے؟ مختلف جگہوں پر ان کو کون پہنچاتا ہے؟ امریکہ، جرمن، جاپان، فرانس، یہ اللہ تبارک و تعالی پہنچاتے ہیں. پھر اللہ فرما رہے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے برابر کسی کو شریک قرار مت دو، برابر قرار نہ دو. آج کتنے افسوس اور دکھ کا مقام ہے کہ آج ہم نے کیا، جو برطانوی نظام ہے عدالتوں میں وہ جو ہے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے برابر اور نظاموں کو لا کھڑا کیا ہے 70 سال سے. آج ہماری تباہیوں کی وجہ، آج ہمارے مصائب کی وجہ، آج جھگڑوں کی وجہ، آج آپس میں قتل و غارت کی وجہ، آج ظلم و ستم کی وجہ، جو وجوہات ہیں، کیوں؟ اس سے کہ ہم نے اللہ کا نظام نہیں اپنایا ہے، ہم نے قرآن و سنت کا اپنا نظام نہیں اپنایا ہے، ہم نے غیروں کو اللہ کے برابر جو ہے وہ قرار دیا ہے. آج ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کو نافذ کریں گے، امریکہ ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا. یہ نہیں سوچ رہے کہ جو ہے ہم نے 70 سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام نافذ نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہیں. اسی لیے زلزلے آ رہے ہیں، اسی لیے آپس میں جھگڑے بڑھ رہے ہیں، اسی لیے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات بڑھ رہے ہیں. یہی وجہ ہوئی کہ جو ہے بنگلہ دیش ہم سے علیحدہ ہو گیا، اور یہی وجہ ہوئی کہ پورے ملک میں آج قتل و غارت گری اور اختلافات کی خلیج بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا. اس لیے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم تو جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمتوں کو، قدرتوں کو، شان کو جانتے ہو اور سمجھتے ہو، کہتے ہو یہ سارا جہاں اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنائی، فضائیں اللہ نے بنائی، اولاد اللہ نے بنائی، غذائیں اللہ نے بنائی، لیکن پھر بھی اللہ کے شریک قرار دیتے ہو. ذرا سمجھنے والے بنو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.